القانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبیین. حمد و صلات کے بعد نہایتی واجب الاحترام میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، امتیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہم سب کو حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. ہم جتنا بھی اپنے مالک کا، اپنے خالق کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کا سچا سچا غلام امتی بنائے. ایمان کی سلامتیاں اور خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان فرمائے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 34 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے ضمن میں انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب، کوئی بھی شخص اگر اچھا عمل کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ عمل خالص ہو، اللہ کی رضا ہو اور شریعت کے مطابق ہو، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے. اور یاد رکھ لیجئے، عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی اچھا عمل کرے گا اللہ اسے پوری پوری جزا عطا فرمائے گا. اعمال میں مرد اچھا عمل کرے، عورت اچھا عمل کرے، جو اچھا عمل کرے گا اسے اللہ پوری جزا عطا فرمائے. اگر مرد عمل کے اندر کمزور ہے، عبادات ریاضات کے اندر کمزور ہے،
عورت اگر اچھا عمل کرتی ہے تو وہ نیکیوں میں اعمال صالحہ میں مرد سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ اپنے اپنے مقدر اور نصیب کی بات ہے کہ بندہ اپنے عمل میں کتنا اخلاص رکھتا ہے اور کتنا وہ شریعت کی پاسداری کرتا ہے۔ تو ولایت جو بھی نیک اعمال، شریعت کی پاسداری، اخلاص نیت، زہد و تقوی اختیار کرے گا، محنت کرے گا، اللہ اسے ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مرد بھی ولی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ولیہ ہو سکتی ہیں۔ نبوت اللہ نے مردوں میں رکھی ہے، عورتوں میں نہیں رکھی۔ عورت نبیہ نہیں ہو سکتی، عورت ولیہ ہو سکتی ہے۔ تو اب جو اچھا عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، اللہ اسے پوری جزا عطا فرمائے گا، ذرا بار بھی فرق نہیں رہے گا۔ اب یوں نہیں ہے کہ مرد تو اچھا عمل کرے اسے پوری جزا ملے، وہی عمل عورت کرے تو اسے آدھا اجر ملے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جو بھی عمل کرے گا اچھا، اللہ اسے پوری جزا عطا فرمائے گا۔ بسا اوقات مردوں کے اعمال کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں اور ان کی بنسبت عورتیں پرہیزگار ہوتی ہیں، نیک ہوتی ہیں، صالحات ہوتی ہیں، اللہ ان کو بڑا رتبہ اور شان عطا فرما دیتا ہے۔ جتنی عورت پردے کے اندر رہے گی، جتنی حیاداری اختیار کرے گی، اور جتنا اپنی عزت عفت کی حفاظت کرے گی، اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتی جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ عبادات، اعمال صالحہ، اعمال کے اندر اخلاص، اعمال شریعت کے مطابق ہونا، تو اس طرح ان کے اعمال اللہ ان کو بڑھوتری عطا فرماتا ہے، بڑھتے جاتے۔ اور یوں بھی نہیں کہ اللہ مرد کو پورا اجر دے، عورت کو آدھا اجر دے، یا عورت کا اجر کم کر دیا جائے اسی عمل میں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو بھی اچھا عمل کرے گا اللہ اس کو پوری جزا عطا فرمائے گا۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے آ کے عرض کی کہ مرد بھی اسلام لائے ہیں، ہم بھی اسلام لے کے آئی ہیں۔ جو قرآن ہمیں حکم دیتا ہے مرد بھی اس پہ عمل کرتے ہیں، ہم بھی اس پہ عمل کرتی ہیں۔ جو احکامات ہمارے لیے ہیں ہم ان پہ عمل کرتی ہیں، جو مردوں کے لیے مرد اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ کیسی بات ہے کہ قرآن مجید کے اندر مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو ہمارا ذکر کہیں نہیں آتا، مردوں کا ہر جگہ ذکر آتا ہے۔ مرد جنازوں کے اندر شریک ہوتے ہیں، مرد جہاد میں جاتے ہیں، مرد عیدین کی نماز ادا کرتے ہیں، اس طرح اور بھی اچھے اعمال کرتے ہیں۔ خدا بھی ہمارا ایک، آپ رسول بھی ہمارے، جیسے مردوں کے ایسے ہمارے، خدا بھی جیسے مردوں کا ایسا ہمارا۔ تو پھر ہمارا ذکر قرآن مجید کے اندر نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ ہم جب بھی سنتی ہیں تو اور مردوں کا ہی سنتی ہیں، مردوں کا ہی ذکر آتا ہے، عورتوں کا ذکر نہیں آتا۔ تو اس وقت قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کی یہ آیہ کریمہ نازل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی تسلی دی کہ تم بھی اچھے اعمال کرو گی
تم بھی نیک اعمال تو یہ نہ سمجھو تمہیں اجر نہیں دیا جائے گا، بلکہ تم بھی جو اچھا عمل کرو گی اللہ تمہیں پوری جزا عطا فرمائے گا۔ تم پریشان نہ ہو، اچھے اعمال جو بھی عورت کرے گی، جو بھی مرد کرے گا، اللہ اسے پوری جزا عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں عورتوں کا ذکر مردوں کے ساتھ فرما دیا۔ رب قدیر نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لے کر آنے والے مرد اور ایمان لے کر آنے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، صدق کو اپنانے والے مرد اور صدق کو اپنانے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا بہت زیادہ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ ان کو جزا کیا عطا فرمائے گا۔ اتنی لمبی فہرست رب ذوالجلال نے مردوں کی بھی بیان فرما دی اور عورتوں کی بھی بیان فرما کر کے آگے میرا رب فرماتا ہے، اعد اللہ لہم مغفرہ، رب ذوالجلال نے ان کے لیے بخشش و مغفرت تیار رکھی ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، صرف اللہ ان کو بخشش و مغفرت نہیں عطا فرمائے گا، بخشش و مغفرت بھی میرا رب عطا فرمائے گا، اور اللہ کے ہاں انہیں اجر جزیم بھی عطا کیا جائے گا۔ اس لیے عورتیں بھی گھبرائیں نہ، اچھا عمل وہ بھی کریں، نیک اعمال وہ بھی کریں، روزہ بھی وہ بھی رکھیں، صدقہ و خیرات کریں، مومن ہو مومنہ عورتیں ہوں، اچھے اچھے اعمال کرنے والی عورتیں ہوں یا مرد ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ عورتوں کو تسلی ہوئی کہ ہم بھی اچھے اعمال کرتی ہیں تو اللہ ہمیں بھی اپنے اچھے اعمال کا اجر عطا فرمائے گا۔ ہمارا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں مردوں کے ساتھ فرما دیا، یہاں جو ذکر فرمایا تو مرد کے ساتھ عورت کا ذکر، جو بھی اچھا عمل کرے، اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا من عمل صالحا من
ذکر او انثی وہو مؤمن۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا جو بھی اچھا عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، اللہ تبارک و تعالی اسے جزا کیا عطا فرماتا ہے؟ رب قدیر فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ میرا رب فرماتا ہے جو بھی اچھا عمل کرے، مومن ہو یا عورت مومنہ ہو، اچھا عمل کرے ہم اسے حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ کون سی زندگی؟ پاکیزہ زندگی، صاف ستھری زندگی۔ اس سے مراد یہ بھی ہے، مفسرین کرام نے حیات طیبہ کے بہت سے معنی، ایک اس سے یہ بھی مراد لیا ہے کہ ہم انہیں جنت عطا فرماتے ہیں۔ حیات طیبہ سے مراد کیا ہے؟ جنت عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی قول کیا ہے کہ ہم دنیا کے اندر انہیں پاکیزہ رزق عطا فرماتے ہیں، برزخ کے اندر جائیں گے وہاں راحت و سکون عطا فرمائیں گے، یہ حیات طیبہ ہے۔ اس بہت سے اقوال نقل کی مفسرین کرام نے۔ جو بھی اچھا عمل کرے اللہ اس کو پوری اپنے عمل کی اچھی جزا عطا فرمائے گا، لیکن کیا ہے؟ ہو مومن، مومنہ، ایمان والا۔ ورنہ بندہ جتنے بھی اچھے اعمال کرتا رہے، ایمان نہیں ہے اس کا عمل قبول، اسے دنیا میں یہ اپنے عمل کی جزا دے دی جاتی ہے، پھر اسے آخرت میں اپنے عمل کا کوئی صلہ نہیں دیا جاتا، کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان ہوگا تو سارے وارے نعرے ہوں گے، ایمان نہیں ہے تو خرابیاں ہی خرابیاں ہیں، تباہی اور بربادی ہے۔ جتنے اچھے عمل کرتا رہے اس کا صلہ اللہ اس کو دنیا میں یہ مال کی آسائش دنیا میں یہ اللہ دے دیتا ہے، تاکہ اس کا صلہ یہی مل جائے، تاکہ کل قیامت والے دن کوئی مطالبہ نہ کر سکے، اپنے عمل کی جزا اسے دنیا میں ہی دے دی جاتی۔ اور پھر جو بھی اچھا عمل کرے، نیک ہو، ایمان والا ہو، مومن ہو، مرد ہو، عورت ہو، اللہ اس کے عمل کی جزا اسے پوری پوری عطا فرمائے گا، اس کے عمل کے اندر کوتاہی نہیں ہوگی۔ حضرت بہت بڑی ولیہ گزری ہے، بہت بڑی ولیہ، جن کا نام سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ اللہ اتنی اللہ کی مقبول بندی تھی، اللہ کی بارگاہ کی مقبولہ تھی، عبادت و ریاضت کرنے والی، شرم و حیا کی پیکر۔ آپ کے شوہر کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو فیض ملا ہے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ولایت کا فیض کہاں سے ملا؟ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اور چند آپ کے دو صحابہ، انہوں نے کہا ان کے شوہر فوت ہو چکے ہیں تو جائیں ان کو مشورہ دے دیتے ہیں کہ آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ انہوں نے وقت لیا، اجازت مل گئی، آ جاؤ۔ پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، ان سے گفتگو ہوئی تو انہیں کہا گیا کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، لہٰذا آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ نے آگے سے فرمایا کہ تم میں سے بڑا عالم کون ہے؟ چار بندے غالباً گئے تو انہوں نے پوچھا تم میں سے بڑا عالم کون ہے؟
میرے 4 سوالوں کے جواب دے دے میں اسی سے نکاح کر لوں گی. 4 سوالوں کے جواب دے دے میں اسی سے نکاح کر لوں گی. سب نے نام لیا حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا. یہ ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں، ہم میں بڑے عالم ہیں. انہوں نے کہا پھر چلے لیجئے، پھر میرے 4 سوال ہیں، 4 سوالوں کے جواب آپ دے دیں، میں آپ سے نکاح کر لیتی ہوں. پردے میں بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں جب دنیا سے جانے لگوں گی تو مجھے یہ بتائیے میں ایمان کی حالت میں جاؤں گی یا کفر کی حالت میں جاؤں گی؟ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا کفر پہ ہوگا؟ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا یہ تو غیب ہے، غیب تو اللہ ہی جانتا ہے. ان کا دوسرا میرا سوال، قبر کے اندر فرشتے آئیں گے سوال کریں گے، منکر نکیر آئیں گے مجھ سے سوال کریں گے، مجھے یہ بتائیے وہاں میں سوالوں کے جواب دے پاؤں گی یا نہیں دے پاؤں گی؟ آپ نے فرمایا یہ بھی غیب ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. انہوں نے کہا تیسرا سوال میرا ہے، میدان معاشر لگے گا، نامہ اعمال تل رہے ہوں گے، نیکیوں کا پلہ بھی ہوگا، برائیوں کا پلہ بھی ہوگا، اور پھر اب مجھے یہ بتائیے میرا وہاں پر نیکیوں کا پلہ باری ہوگا یا برائیوں کا پلہ باری ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ بھی غیب ہے، یہ بھی غیب ہے، یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے. انہوں نے کہا چوتھا میرا سوال یہ ہے کہ جب فیصلے ہو جائیں گے، 2 قطاریں بنی ہوں گی، ایک جنت کو جانے والوں کی اور ایک دوزخ کو جانے والوں کی، ایک جہنم میں جانے والوں کی اور ایک جنت میں جانے والوں کی. مجھے یہ بتائیے میرا شمار جنتیوں والی قطار میں ہوگا، لائن میں ہوگا، یا جہنمیوں والی قطار میں ہوگا؟ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا یہ بھی غیب ہے، میرا رب ہی جانتا ہے. آپ نے فرمایا جب کام اتنا عظیم ہے اور اتنے اہم ترین سوال ہیں، مجھے جب ان سے ہی فرصت نہیں ہے، مجھے نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ جب میرا جو آگے حساب و کتاب ہی اتنا مشکل ہے، اور جب میں سوالوں کے جواب اور قبر میں میرے خاتمے کا پتہ ہی نہیں ہے، اور قبر میں سوالوں کے جواب دینے میں کامیابی ناکامی کا پتہ ہی نہیں، اعمال تلے جائیں گے، نیکی والے ہوں گے زیادہ یا بدی والے زیادہ ہوں گے پتہ ہی نہیں ہے، جنتیوں والی صف میں میرا نام ہوگا یا دوسریوں میں میرا نام ہوگا یا جانا ہوگا. جب اتنے اہم ترین امور ہیں تو اب مجھے تو ان سوالوں کے جواب اور محنت کرنے کی اس سے فرصت ملتی ہی نہیں. میں تو انہی جوابوں کے تلاش میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں، مجھے نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی ولیاں بھی گزری ہیں کہ جو بڑے بڑے اماموں کو لاجواب کر دیتی ہیں. کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، زہد و تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے. جب اتنے اہم ترین امور ہیں تو پھر مجھے اس نکاح کی طرف یا ان معاملات میں شوہر کی ضرورت تو تب مجھے آئے کہ جب میں ان معاملات کو مکمل کر سکوں. مجھے تو یہاں سے ہی فرصت نہیں ملتی، میں نکاح اب دوسرا نکاح کیا کروں؟ حضرت امام حسن بصری آپ اور آپ کے احباب سارے واپس پلٹ آئے کہ یہاں تو زہد و تقویٰ بھی بڑا کمال کا ہے اور ان سوالوں کے جواب بھی ہمیں نہیں آتے، یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے. ایسی اللہ کی ولیاں گزری ہیں، نیک عورتیں گزری ہیں جن کو اللہ نے ولایت کا درجہ عطا فرمایا. تو پتہ چلا اگر بندہ مومن یا بندہ مومنہ اچھے اعمال کرے، اخلاص ہو، اللہ اس کو بڑے رتبے عطا فرما دیتا ہے. نبوت صرف مردوں میں ہے، ولایت کسبی ہے. بندہ محنت کرے، جتنا شریعت کا پاسدار ہوگا، جتنا عمل میں اخلاص ہوگا، ظاہر و باطن پاک ہوگا، اور کسی کامل کی نگاہ پڑ جائے گی، اللہ ولایت کا درجہ عطا فرمائے گا.
تو اس لیے جو بھی اچھا عمل کرے اللہ اس کو اس کے عمل کی پوری جزا عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث پاک کے راوی ہیں، ایک عورت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور وہ باقی ساری عورتوں کی نمائندہ عورت بن کے آئی تھی، نمائندہ عورت بن کے آئی تھی۔ اس نے ساری عورتوں نے اسے اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجا تھا کہ جاؤ جا کر تم حضور علیہ السلام کی خدمت میں چند ایک سوال ہیں، وہ ان سوالوں کے جواب لے کر آؤ۔ پھر وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عورتوں کی نمائندہ عورت بن کر آپ کے پاس تشریف لائی ہوں، جن عورتوں کو میری اس حاضری کی خبر ہے وہ اور جنہیں خبر نہیں وہ سب کی یہ خواہش ہے، وہ سب اس بات کی خواہش مند ہیں کہ میں آپ سے دریافت کروں، آپ سے مسئلہ پوچھوں۔ وہ بات یہ ہے جو مسئلہ میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں، اللہ تبارک و تعالی مردوں اور عورتوں کا رب ہے۔ اللہ جیسے مردوں کا رب ہے ایسے ہی عورتوں کا بھی رب ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ اللہ جیسے مردوں کا رب ہے اسی طرح عورتوں کا بھی رب ہے، اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے آپ اللہ کے نبی دنیا میں مردوں کے لیے بن کر تشریف لائے ہیں، ایسے ہی آپ اللہ کے نبی آپ عورتوں کے لیے بھی اسی طرح رسول بن کر تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں پر جہاد فرض کیا ہے کہ وہ فتح پائیں اور دولت مند ہو جائیں، کفار سے لڑیں اور ان کا مال غنیمت حاصل کریں، اس طرح مسلمانوں کو تقویت حاصل ہو جائے اور شہید ہو جائیں۔ اگر زندہ واپس آ جائیں تو غازی کہلواتے ہیں، اگر وہیں پر وہاں مر جائیں تو اللہ ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مرد اگر زندہ واپس پلٹ آئیں جہاد سے تو ان کو غازی کا لقب دیا جاتا ہے، اور اگر مر جائیں میدان جہاد میں مر جائیں تو اللہ ان کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور شہید وہ ہوتا ہے کہ جسے مردہ کہنے کی اجازت نہیں، شہید وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ہاں اسے رزق دیا جاتا ہے۔ اور ہم عورتیں ان کے کاموں کا انتظار کرتی ہیں، انتظام کرتی ہیں۔ ہم عورتیں جو ہیں اپنے مردوں کے کام کاج میں مشغول رہتی ہیں، ہمارے لیے وہ کون سی اطاعت ہے جو ثواب میں جہاد کے برابر ہو؟ اے اللہ کے نبی، آپ نبی مردوں کے لیے بھی ویسے ہی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی ہیں۔ خدا جیسے مردوں کا ہے ایسے ہی ہمارا بھی ہے۔ مرد جہاد میں جائیں
واپس پلٹیں تو غازی، اگر مر جائیں تو شہادت کا رتبہ۔ ہم عورتیں ان کی خدمت میں لگی رہتی ہیں، ہم ان کے کام کاج میں مشغول رہتی ہیں۔ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا حجر کہ ایسا کام ہے یا کہ نہیں کہ ہم کریں تو ہم بھی مردوں جتنا ثواب اللہ کی بارگاہ سے کما لیں۔ سوال تو بڑا کمال کا ہے، سوال تو بڑا کمال کا ہے۔ مرد جہاد میں جائیں، نمازیں ادا کریں، مسجدوں میں جا کر جنازوں کے اندر شریک ہو، ہم گھروں میں مردوں کے کام کاج میں مشغول رہیں، ہاں ان کے لیے کھانا تیار کریں، ان کے کپڑے دھوئیں، ان کے کپڑے استری کریں، ہاں اور ان کے لیے جتنی خدمات ہیں ہم سر انجام دیں۔ ہم تو جہاد میں نہیں جا سکتی، تو کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہم بھی وہ کریں تو ہمیں بھی اللہ جہاد جتنا ثواب عطا فرمائے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، شوہروں کی اطاعت اور ان کے حق پہچاننا، شوہروں کے حقوق کو پہچاننا، شوہروں کی جائز معاملات میں، شریعت کے امور میں ان کی اطاعت کرنا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، وہ وہاں جا کر جہاد کرتے ہیں، تم گھروں میں اپنے شوہروں کی اطاعت کرو، اللہ تمہیں جہاد جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اپنے شوہر کی تابعداری کرو، جائز کاموں میں، ناجائز میں نہیں، غیر شرعی میں نہیں، جائز کاموں میں ان کے حقوق کو پہچانو، گھر کے کام کاج تم کرو گی، اللہ تعالیٰ تمہیں ان جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی نہیں، صرف سوال اور بھی بہت سارے ہیں۔ مرد عیدین کی نماز ادا کرتے ہیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر ادا کرتے ہیں، جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، اور دوسری اور روایات اگر ساتھ ملائی جائیں تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، مرد جا کر باہر جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، عیدین کی نماز ادا کرتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں، تم گھروں میں اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہو، گھر کے کام کاج کرتی ہو اور اپنے خامدوں کے حقوق ادا کرتی ہو، اللہ تعالیٰ جتنے وہ باہر عمل کرتے ہیں تم گھر کے کام کاج کرتی ہو، اللہ تمہیں ان کے مقابلے میں گھر کے کام کاج کرنے کی وجہ سے وہی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کو وہ باہر جا کر مشقت سے کام کرنے کی وجہ سے اجر ملتا ہے، تم اپنے گھروں میں یہ نہ سمجھنا یہ شوہر کی اطاعت، شوہر کی خدمت خاطر یہ تمہیں کوئی صلہ نہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو عورت دودھ پلانے والی ہوتی ہے، اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، جو ایک قطرہ پلاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک قطرے کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک قطرے کے بدلے اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو اچھے اعمال مرد بھی کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، تم باہر نہیں جا سکتی ہو، تم گھروں کے اندر ہی رہتی ہو، تم گھر کے کام کاج، تم اپنے خامدوں کی اطاعت، اپنے بچوں کے کاموں میں مشغول رہتی ہو، ہاں اپنے بچوں کی نشو نما تربیت، ہاں اس کام میں مشغول رہتی ہو، تو یہ نہ سمجھنا تمہارا یہ کام رائے گاں جاتا ہے، نہ، ہر عمل پر اللہ تمہیں جزا عطا فرماتا ہے، ہر عمل پر تمہیں اللہ جزا عطا فرماتا ہے۔ اس لیے عورتوں کے لیے بھی یہ دل کو سہارا دینے والی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ گھروں کے کام کاج میں مشغول رہ کر کے یہ نہ سمجھیں یہ ہماری ویسے ہی شوہروں کی ڈیوٹیاں ہیں، ہم شوہر کی لونڈیاں ہیں، باندیاں ہیں، پابند ہیں، شوہر کی ہم قیدیاں ہیں، یہ سارا کچھ ہے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تمہیں اجر بھی بڑا عطا فرما رہا۔ شوہر باہر جا کر، مرد باہر جا کر جہاد کریں، مشقت اٹھا کر کے جنازوں کے اندر جائیں،
وہ بھی پتہ نہیں اخلاص ہوگا یا نہیں ہوگا. اخلاص ہوگا، عمل شریعت کے مطابق ہوگا، اللہ قبول فرمائے گا، وگرنہ قبول نہیں ہوتا. تم گھر میں ہو، شوہر کی اطاعت کر رہی ہو، جائز امور کے اندر شرعی کاموں میں اپنے خامدوں کی تابعداری کر رہی ہو اور اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہو، اولاد کے معاملات میں لگی ہوئی ہو، تو اللہ تمہیں معروم نہیں رکھتا. یہ جتنا باہر جا کے عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، یہ باہر جا کر کے اور اچھے اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تم یہ گھر میں یہ کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں گھر میں کام کرنے کی وجہ سے اتنا ثواب عطا فرما دے گا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر روایت نقل فرمائی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جنت میں داخلہ ہر ایک کے لیے حرام کیا ہوا ہے. مجھ سے پہلے جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا. حرم اللہ علی کل آدمی الجنت یدخلها قبلی. مجھ سے پہلے کہ کوئی جنت میں داخل ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے جنت حرام کیا ہوا ہے ہر آدمی کے اوپر کہ مجھ سے پہلے وہ جنت میں داخل ہو جائے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، غیر انی انظر عن یمینی فاذن امرأتن تبادرنی الی باب الجنہ. سوائے اس عورت کے کہ اچانک میری نظر اس کی طرف پڑے گی دائیں جانب. اللہ اکبر. ایک عورت تیزی تیزی سے جنت کی طرف جا رہی ہوگی. فاقول ما لهذه تبادرنی. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت تیزی تیزی سے جنت کی طرف جا رہی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. تو پوچھیں گے حضور علیہ السلام اس عورت کو کیا ہے کہ یہ جلدی جلدی بھاگ بھاگ کر جنت کی طرف جا رہی اور تیز تیز جا رہی ہے. فیقال لی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے کہا جائے گا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هذه امرأۃ کانت. یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی. وکان عندها یتاما. اور یہ دنیا میں حسین و جمیل عورت تھی لیکن اس کے پاس یتیم بچے تھے. اس نے صبر کیا، دوسرا نکاح نہیں کیا. دوسرا نکاح اس عورت نے نہیں کیا اپنے بچوں کی وجہ سے کہ ان بچوں کی کفالت میں فرق پڑے گا. تھی بھی حسین و جمیل، اگر نکاح کر لیتی تو اسی نکاح میں قبول بھی کر لیا جاتا. لیکن اس نے دوسرا نکاح نہیں کیا کہ میرے بچے ہیں، بچوں کی کفالت اچھے طریقے سے نہیں ہو سکے گی، میں سختی برداشت کر لوں گی، مشقت برداشت کر لوں گی، لیکن دوسرا نکاح نہیں کروں گی. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں حتی بلغا امرہن الذی بلغا. یہاں تک کہ اس کا امر پہنچ چکا، یعنی اس نے اپنی عمر پوری کر لی. اور یہ وہ عورت ہے کہ جو حضور علیہ السلام سے پہلے جنت کی طرف جا رہی ہوگی تیزی تیزی سے. اللہ اسے جنت کے اندر داخل فرمائے گا. یہ کون سی خوش قسمت خوش نصیب عورت ہے؟ یہ وہ عورت ہے کہ جس کا شوہر فوت ہو گیا، بعد میں اس نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اپنے بچوں کی وجہ سے بچوں پہ ایک سایہ دار درخت بن کے قائم و دائم رہی اور اسی طرح اس نے اپنی زندگی بسر کر دی یہاں تک کہ اسے موت آ گئی. یہ واحد عورت ہے جو جنت میں حضور علیہ السلام سے پہلے داخل ہو جائے. اسے اللہ جنت میں پہلے داخل فرمائے. اب یہاں بھی تطبیق حدیث مبارکہ میں یہی ہے. سب سے پہلے حضور علیہ السلام جنت کا افتتاح فرما دیں گے.
اس کے بعد یہ پہلے پہلے بہت سے پہلے ہوتے ہیں. کبھی ابھی دیکھیں جس طرح ہے مسجد کے اندر پہلے کون داخل ہوا، اب ایک مسجد کا وہ دروازہ، پھر مسجد کے دیکھا جائے گا مسجد کی حدود میں کون داخل ہوا پہلے، پھر دیکھا جائے گا مسجد کے اندر کون داخل ہوا پہلے. جنت کا افتتاح میرے آقا فرما دیں گے. اس کے بعد جو داخلہ ہوگا، جو عورتوں سے پہلے جس کو جنت میں جانے کی اجازت ہوگی تو اس عورت کو ہوگی تو جنت میں داخل ہو جا. تو نے دنیا میں مشقتیں برداشت کی، اپنی بچوں کی کفالت کی ہے، سختیاں برداشت کی ہیں. اللہ آج اس عورت کو یہ جزا عطا فرما رہا ہے کہ یہ ساری عورتوں سے پہلے بھاگ کے جنت کی طرف جا رہی ہے. قرآن کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں اور مومن مرد مومن عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں. آگے پوری جو تفصیل بیان کی، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش تیار رکھی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم میرے رب نے رکھا ہوا ہے. جو بھی مرد جو بھی عورت اچھا عمل کرے گی، نیک عمل کرے گی، اللہ اس کو پورا اجر عطا فرمائے. بسا اوقات اعمال میں مرد کمزور ہوتے ہیں، عورتیں نیک صالحہ ہوتی ہیں، وہ مردوں سے تجاوز کر جاتی ہیں. یہ کوئی عقل سے بعید نہیں، شریعت کے اندر بھی ہے. بعض اوقات مرد وہ ولایت کو نہیں پہنچ پاتا، عورت اللہ کی ولیہ بن جاتی ہے. جو جتنا زہد و تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو پورا اجر عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق